جی اچھا فیصل بھائی، تھوڑا سا ایک خان صاحب کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے. ابھی وزارت پہ چلنے نہیں پہلے. میں اسی اچھا ہاں وزارت پہ پھر ہاں آپ لوگ آ جائیں. ویسے یہ پورٹ سے ریلیٹڈ ہے اچھا بتائیں. کہ گوادر پورٹ کے حوالے سے جو ہے ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے گوادر پورٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور شاید کسی ملک کی فنڈنگ کیونکہ کسی ملک کے اوپر اس کے ٹریڈ کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا تھا اس وجہ سے. دوسرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز گل صاحب کی طرف سے ایک اس پہ میں بعد میں آؤں گا، حساس ادارے اس پہ میں بعد میں. اچھا چلیں میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ نے کر دیا تھا. پہلی بات تو پورٹ کا جناب دیکھیں، میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کس نے کس بنیاد پہ نہیں کیا، میں حقائق بیان کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. حقائق یہ ہیں کہ گوادر کی ڈریجنگ ہونی تھی، نہیں ہوئی ہے، اب ہونے جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے 49 کلومیٹر طویل اور مشکل چینل کی ڈریجنگ کو پچھلے 8-9 برس سے رکی ہوئی. پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے، بعد میں پیسے ہو گئے تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کی رپورٹ نہیں آتی تھی، کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی آ گئی 2 برس پہلے، تو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے مسائل آ گئے. تو اس میں بھی ہم بہت اگریسو نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چلے جائیں. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو پولیٹیکل رنگ، میں جب اپنے سیاسی رنگ میں ہوں گا تو میں ان کو سیاسی رنگ دے سکتا ہوں ان آرگیومنٹس کو، لیکن میں بطور وزیر آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں. ہم نے گوادر کی ڈریجنگ کا 16 اگست کو جناب آپ کے سامنے ٹینڈر ہونے جا رہا ہے. مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں. 8-9 برس پرانی جو پورٹ قاسم کی ڈریجنگ کی رکی تھی. ایک میں علی، ایک یہ جو حمید سمرو صاحب نے بات کی نا، دیکھیں جی شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے نا، شہباز گل صاحب بہت خوش قسمت ہیں کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. اگر وہ کراچی کے سیاسی رہنما ہوتے تو ہم پر ایم کیو ایم کے درجنوں مرکزی رہنماؤں پر ایک ایسی ٹیلی فونک تقریر کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ لگا کہ وہ پرووکیٹو ہے، یعنی لوگوں کو اکسا رہی ہے، لوگوں کو، عام لوگوں کو تشدد پر آمادہ کر رہی ہے، اس تقریر کو سننے اور سن کر تالی بجانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمات ہیں. ایک روز میں کراچی کے ضلع ملیر میں 28 FIR انسداد دہشت گردی کی ہم پر کاٹی گئی ہیں. کیا دہشت گردی کی ہم نے؟ بقول حکومت کے، بقول ریاست کے، کہ ہم نے ایک عام لوگوں کو تشدد پر اکسانے والی تقریر سن کر تالی بجائی، جبکہ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سارے اس تقریر کو سنتے وقت شاید اس مقام پر تو کیا پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے. دوسری طرف شہباز گل صاحب نے کھلم کھلا پاکستان کی فوج کو، کے افسران کو، اس کے جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کی گفتگو کی، ان انٹرپٹڈ، تحمل سے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شہباز گل صاحب کے خلاف کوئی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے یا نہیں، یا افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانا، یعنی ان کے رینکس اینڈ فائلز کو، جوانوں پر، یہ سنگین مقدمہ ہے یا نہیں. ہم مقدمے بازی کے قائل نہیں ہیں، یہ ہم نے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں، زندگی بھر مقدمے سہے ہیں. لیکن جناب جب آپ یہ کہیں کہ کراچی کا میں اگر کوئی بچہ صحیح یا غلط اپنے سیاسی نظریے پہ، تشدد پر نہیں، فوج کو گالیاں دینے کا نہیں، آرمی چیف کو برا بھلا کہنے کا، ان کے کور کمانڈرز کو برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا نہیں، چیف جسٹس کو گالیاں دینے کا نہیں، اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ایک ٹویٹ کر دے اور وہ پاکستان میں نہ بیٹھا ہو اور یہاں ہمارے چوکس قانون نافذ کرنے والے اس کے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہاں لوگ کھلم کھلا افواج پاکستان کے کپڑے اتار رہے ہیں. ملک جس مشکل میں ہے، کہاں سوات کے مسائل، کہاں بلوچستان کے مسائل، کہاں سرحدوں کے مسائل، کہاں طالبان کے مسائل، اس میں افواج پاکستان پر کھلم کھلا حملہ آور ہو رہے ہیں یہ. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب دیکھیے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے پاکستان کی ریاست کی سلامتی سے کم ہے جناب. کسی کو مجھے چارج کرنا ہے کر دیجئے،
کسی کو مجھے غیر جمہوری کہنا ہے کہہ دیجئے، کسی کو کہہ دینا ہے کہ تعصب کی بات کر رہا ہے کہہ دیجئے، لیکن جب آپ کراچی کے بچے کو تو لاپتہ کر دیں، اور اگر وہ کسی دوسرے صوبے کا سپوت ہے اور وہ فوج کو کہ میں بغاوت کی بات کر رہا ہے، اس کو جناب آپ تصویر بھی کھنچ رہی ہے، وہ ٹویٹ بھی کر پا رہا ہے، پیار محبت سے بھی اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو پھر تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔